دوسرا معنی تقویٰ کا کیا ہے؟ صفائی باطن، اندر کی صفائی، چھپی ہوئی چیز کی گندگی نکالی۔ کپڑا ہم نے پہنا بڑا قیمتی 1000 روپے میٹر سے سب کو، ایک ہفتہ پہننے کے بعد تو وہ اماؤٹ ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھئی آپ بہت بڑے آدمی ہوتے اس کو اتار دیں گے، دوسرا پہنیں گے، یا میرے جیسا غریب آدمی نہ ہوگا تو آپ تو وہ اتنا گندا غلیظ کپڑا تو عقل لگائیں گے 10 روپے کا صابن، کوئی اچھا ڈیٹرجنٹ، ٹھیک ہے، اسے بھگویا، اس کے بعد اس میں لگایا، ہلایا، ایک دفعے میں، دو دفعے میں جگمگ، آئرن کرایا، 10 روپے اور خرچہ، آئرن کیا، اب شخصیت نمایاں ہو۔ کپڑا آپ دیکھ لیے بالکل نیا ہے، اب اس کے اندر چمک آ گئی، اس میں کالا پڑ گیا، جس مجلس میں گئے تو لوگ دیکھنے لگے، وجہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث پاک ہے، الناس باللباس، حضور فرماتے ہیں شخصیت لباس سے پہچانی جاتی ہے، لباس سلیقے کا ستھرا ہوگا تو آدمی ایک نظر ضرور دیکھے گا، کون آیا جانتے آپ آئے ہیں، مگر اگر کپڑا جاذب نظر ہے تو ایک نظر ادھر دیکھنے پہ انسان مجبور ہو جائے گا، ممکن ہے 2-4 دفعہ پلٹ کے دیکھیں۔ تو اے لوگوں، جب کپڑا گندا ہوتا ہے تو ہم ڈٹرجنٹ لگاتے ہیں، ہم صابن لگاتے ہیں، ہم رین سے دھوتے ہیں، ہم آلہ اس پہ لگا کے صاف داغ کرتے ہیں، لیکن جب دل میلا ہوتا ہے تو اسے کیسے دھویا جائے، اس کی گندگی کیسے نکالی جائے، اس کی کثافت کیسے الگ کی جائے، اس کا میل کیسے نکالا جائے؟ اس لیے کہ دل اللہ نے وہ بنایا ہے جو کئی پردوں میں ہے، یہ پسلیاں ہیں، گوشت ہیں، اس کے بعد بھی پردے ہیں، پردوں کے اندر دل ہے، اسی لیے کسی نے کہا ہے، وہ بھی علامہ سید اشتیاق قلم سیاہ شہبازی رحمہ کا شعر ہے کہ سینے میں دل میں درد، درد میں سوز و ساد عشق، پردہ و پردہ ہے نہاں، پردہ نشی کا راز عشق۔ یہ مزہ لینا ہے تو ان سے پوچھو جو یاد الہی کی بھٹی میں جلے ہو، ان سے پوچھو جو فرقت نبوی میں روئے ہو، ان سے پوچھو جو علی کی یاد میں تڑپے ہو، ان سے پوچھو جو حسنین کی محبت میں روئے لوٹے ہو، وہ بتائیں گے محبت کا مزہ۔ اب دل اگر میلا ہو جائے تو اسے بھی کون سا ڈٹرجنٹ لگے گا، اس کی صفائی کہاں ہوگی، کون سے صابن سے دھو گے؟ تو یہ خانقاہیں بنائی گئی، یہاں دل کی کثافت کو دھویا جائے۔ محقق الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب مرج البحرین جو خالص عنوان تصوف ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ دل جب بندہ ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، دل کے سیاہ نشان ہے، جب صبح شام کھاتا ہے تو نشان بڑھتا جاتا ہے، جب رونا بچھونا سب حرام بنا دیتا ہے تو کثافت، شراب پیا تو، گناہ کیا تو، جوا کھیلا تو، ماں باپ کو رلایا تو، بھائی کا ہاتھ مارا تو، بیٹے کا ہاتھ مارا تو، بیوی سے بددیانتی کی تو، غیر عورت سے گناہ کیا تو، یہ گناہ کی پرتیں جمتی جاتی ہیں تو دل کے اوپر داغ آ جاتا ہے، ایک لقمہ حرام کا ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ وہی فرماتے کہ 40 دن تک مسلسل رونے سے، 40 دن تک مسلسل گریو زاری، اشکباری، توبہ، استغفار، وظائف اور تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ ایک لقمہ حرام کا داغ ہمارے خاندان کی وجہ سے باطن کیا جاتا ہے۔ ان کا آئینہ جب صفحے سے بھر جائے، میلا ہو جائے تو آپ دیوار کے آئینے کو دیکھیے، اگر آپ کے گھر آئینہ ہو اور اس پہ بہت سی گرد پڑ گئی ہو، آپ سامنے جائیں گے تو آپ کی شکل دکھے گی لیکن صاف، آپ کیا کریں؟ سوکھے کپڑے سے پوچھ دیا، نہیں ہٹا تو پانی سے بھگو کے پوچھ دیا، اب جب آئینہ صاف ہو گیا تو شکل صاف نظر آتی ہے، دل بھی دکھائی پڑتا ہے، ابرو بھی دکھائی پڑتے ہیں اور آنکھیں بھی دکھائی پڑتی ہیں، ناک کا سنواپن بھی دکھائی پڑتا ہے، ہونٹ کا رنگ گلابی بھی نظر آتا ہے، چمکیلے دانت بھی نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب دیوار کا آئینہ گندا ہو تو صاف کرنے کے بعد شکل صاف نظر آتی ہے، تو ایسے جب دل کا آئینہ گناہ کی کثرت سے داغدار ہو جاتا ہے تو خانقاہوں میں اللہ کی سرپرستی
بتائی جاتی ہے، حقوق کی سزا دی جاتی ہے، وظائف ادا کیے جاتے ہیں، استغفار کرایا جاتا ہے، درود کی کثرت کرائی جاتی ہے۔ یہ بزرگان دین نے جو ہمیں ورد و وظیفہ عطا کیا ہے، یہ سب آئے یہ دل کی کثافت کو نکالنے کے لیے، یہ دل کی گندگی کو کاٹنے کے لیے۔ جب کثرت توبہ سے، کثرت عبادت سے، کثرت تسبیحات سے، اللہ کی بارگاہ میں رونے سے جب دل کی کثافت دور ہو جائے گی تو دل کا آئینہ شفاف ہوگا۔ جب دل کا آئینہ داغ بے داغ ہو جاتا ہے تب انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے، تب اللہ کے جلووں کی جھلک آتی ہے، تب اللہ کی طرف سے نور اترتا ہے، تب اللہ کی طرف سے اس میں اللہ کی قدرت سے اس دل کے اندر جان آتی ہے۔ تو بزرگان دین نے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ کی جو ضربیں لگائی ہے تو انہوں نے اپنے آئے دل کو اتنا شفاف کیا ہے کہ تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے جلوے اترتے ہیں اور وہ اہل دل ہو جاتے ہیں، اہل اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کا کام نشان ہے دل کی تصاویر، ظاہری حالت کو اسلامی بنانا، چہرے پہ نبی کی سنت رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، شریعت سب ضوابط کا نام، لیکن باطنی حالت یہ ہوتی ہے کہ خانقاہ والے کا۔ آپ یاد رکھیے تقویٰ کے دو معنی میں نے بتایا، ایک خوف الہی اور ایک صفائے باطن۔ کپڑا تو آپ دھولیں گے آسانی سے، گرد الگ میل الگ، کپڑا شفاف، لیکن دل اگر میلا ہو تو کیسے دھوتے ہیں؟ اللہ کی ضرب سے دھوتے ہیں، حق کی صدا بلند کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا کا ورد کرتے ہیں، لا الہ کی ضربیں لگائی جاتی ہے، ضربیں خفی و جلی کی جاتی ہے، اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جو یہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ آئینے دل کو شفاف کرنے کے لیے، تاکہ انوار و تجلیات الہیہ کا نزول ہو، اللہ کے جلوے آئے، اور جب دل پہ اللہ کا جلوہ اترتا ہے تب میرے نبی کا ایک قول صادق آتا ہے، قلب المومن عرش اللہ، ایسا کیا کہ ان کا دل اتنا شفاف ہو گیا کہ انوار الہیہ جب نازل ہوتے ہیں، جہاں انوار الہیہ نازل ہو عرش الہی بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے قلب المومن عرش اللہ، جب اللہ مومن کا دل شفاف ہوتا ہے تو انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ اب گویا مومن کا دل نہیں عرش الہی بن جاتا ہے، اللہ کے جلوے اترتے جاتے ہیں، انکشاف ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندے کی بات بتاتے جاتے ہیں۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ساری کائنات کی خبر رکھتے ہیں، ایک گوشے میں بیٹھے ہیں، سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب مومن دیکھتا ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، اللہ کا نور اس کی آنکھوں کی جوت بن جاتا ہے۔ اب قریب ہو تو بھی وہ دیکھیں، دور ہو تو وہ بھی دیکھیں۔ محقق الاطلاع محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے عنوان تصوف کو اس کی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو اللہ جو تصرف عطا فرماتا ہے، جو قوت دیتا ہے پوری تصرف ولایت کے ساتھ، اللہ کا ولی جب زمین پہ توجہ تصرف کی ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ تحت الثری تک جاتی ہے۔ اب دفینے بھی وہ دیکھ رہا ہے، خزینے بھی وہ دیکھ رہا ہے، زمین کے پتوں میں معدنیات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، سونے اور چاندی کی پرتیں بھی دیکھ رہا ہے، مگر کسی چیز پہ اس کا دل نہیں آتا، اس لیے اس نے اللہ کے نور کا جلوہ دیکھ لیا ہے۔ جو اللہ کے نور میں گم ہو گیا ہے، اب اسے کائنات کی کوئی شے رجھا نہیں سکتی ہے۔ دولت ہے دیکھ رہا ہے مگر وہ دولت لبھا نہیں سکتی ہے، خزانہ ہے دیکھ رہا اللہ کا ولی مگر اپنی طرف کیچ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے خدا کے نور کو دیکھ لیا ہے، محمد کے عشق کی آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھ لیا ہے۔ اب کائنات میں بھی ساتھ ہے، کائنات کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ اللہ کا ولی جب توجہ سے زمین پہ نظر ڈالتا ہے تو تحت الثری تک جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی اگر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں سے نظر ولی کی گزر جاتی ہے اور جا کے لوح محفوظ پہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب لوح محفوظ پہ جو کچھ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی سب کچھ اس میں اللہ نے نقش کر دیا، مقدرات اسی میں، تقدیرات اسی میں، حادثات اسی میں، زندگی کی ہر سانس ہر لقمہ اللہ نے اس میں درج کر دیا۔ ہم جو ایک سانس لے رہے ہیں یہ بھی وہاں لکھا ہے، جو چھوڑ رہے وہ بھی، کب کتنی کس کی عمر سب ہے، کتنا رزق کتنا لقمہ سب لوح محفوظ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نقش کر دیا۔ تو اللہ کا ولی جب آسمان کی طرف دیکھتا تو ولایت کی نگاہ لوح محفوظ میں جا کے دیکھتا، مقدرات الہیہ کی تحریر پڑھ جاتا۔
कातिब तकदीर में जो फैसले लिखे वो अल्लाह का वली जमीन पे बैठ के देख लेता है। अल्लाह का वली जब तवज्जो की एक नजर डाले तो तहतू सरा थे चाहे ऊपर नजर उठाए तो लोहे महफूज पे जाके टिक जाए, मुकद्दरात के नविश्ते पढ़े, दाएं देखे तो शर्क के आखिरी हद तक, बाएं देखे तो गर्ब के किनारे तक, आगे देखे तो जहां तक हद नजर, पीछे देखे तो वहां तक देखे, इसलिए कि अब अल्लाह के वली को वो आंखें अल्लाह अता कर देता है कि उनका क्या कहना, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा, और दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, बाहों में बाहें डाले हैं माहों नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमा कभी कभी। जब ये मकाम अल्लाह के वली को हासिल होता है तो निज़ामे कायनात में रद्द बदल कर देता है। नूर ने फरमाया मोमिन की निगाह से बचो, इसलिए कि जब मोमिन देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता, अल्लाह के नूर से देखता। और हम लोग जब देखते हैं तो अपने आँख के दीदा में जो पानी उससे देखते हैं, हम लोग के दीदा में जो पानी है ना, मैंने इतनी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आँख की गोटी जो है इसमें 7 पर्दे हैं, 6 रुतूबत, पानी कै तरह का है 6, पर्दे कै ठो 7, एक पानी का दूसरे पे दूसरे का तीसरे पे तीसरे का चौथे पे चौथे का पाँचवें का छठे, एक दूसरे जब सब होती है तब आँख की जोत रोशनी आती है। हम देखते हैं तो जो आँख में दीदा है उससे, और अल्लाह का वली जब देखता है तो आँख वली की होती है, आँखों की जोत अल्लाह का नूर होता है, नहीं देखता है मगर अल्लाह के नूर से। बहुत अच्छे फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और वो तरीका चाहते हो, सलीका चाहते हो, रास्ता चाहते हो, उनके ज़ुमरे में चले जाओ जो सिद्दीकीन हैं, जो औलियाए कामिलीन हैं, जो आरिफ बिल्लाह हैं, जो नबी की औलाद हैं, जो हसनैन की यादगार हैं, जो मौलाए कायनात के पूत हैं, जो फातिमा के लाल हैं। अरे ये तो आप बड़े बाकमाल हैं, आपको पीर ही नहीं मिला, अब मिला भी है तो अली का बेटा मिला है, अली का लाडला मिला है, हुसैन का पोता मिला है। आप तो दोनों तरफ से हाथ में लड्डू है, एक तो पीर ही होता जो रहनुमाई करता है, और ये पीर तो ऐसे भी हैं कि रहनुमाई नहीं बल्कि जन्नत दिलाही करेंगे, इसलिए कि जन्नत इनके घर की मीरास है, हसनैन करीमैन की यादगार है। हमें इनका दामन पकड़ो, दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है, कल बादे क़यामत जन्नत क्या सिलसिला इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत और मुस्तैद भी कि बयान नहीं कर सकते। अच्छा अब आप एक बात और ज़रा सी सुने, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद मुझे अपनी औकात पे आ जाना है, 11:15 को। भैया कर रहा था कुछ लोग खानकाह से जो लगे, देखिए जामई अपने कड़वी जबान की वजह से पूरे बंगाल में बदनाम, पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं कर सकता, अभी भी मेरी जंग चल रही, सदका इन आकाज़ादों की कदम का कल ही तो फैसला है, 46 मौलवी एक तरफ तनहा ये खाली एक तरफ। वो लोग तौबा मुझसे कर रहा है, मेरा फर्ज दिल क्या, मैंने ये कह दिया कि तरतीब खिलाफत पे अपना ईमान है, लेकिन फजीलत में अली से बढ़ के कोई नहीं। अब इसको साबित करूँगा, अब क्या हमें कोई इल्ज़ाम लगा देगा, पहले खलीफा को कम कर दिया, दूसरे को कम कर दिया, तीसरे को कर दिया, अली को बढ़ा दिया, उन्होंने कहा माफ़ करना। तफसीली भी कहा गया, शियों में 2-3 फ़िरक़े होते हैं, एक तफसीली होता जो अली को नबी से ज़्यादा लेता था, एक वो तबका होता तबर्राई जो तीनों खलीफा को तबर्रा करता, गंदे अल्फाज, मैं तो शिया नहीं हूँ। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा कि तरतीब खिलाफत पे अपना ईमान है, मगर फजीलत में अली के बराबर कोई नहीं, नबी से करावत जो करावत अली को हासिल है नबी से किसी को नहीं। ये मामला है, तो मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ आपसे कि हमारा अपने बुजुर्गों से मेरी ज़बान बड़ी कड़वी है, मैं एक बात कहने जा रहा था, मुमकिन बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाएगी और इसकी परवाह नहीं, मेरे आका खुश हो गए, इसकी परवाह मुरीद की एक आदत बड़ी अच्छी है या ख़राब होती है कि जब तक अली साहब सामने हजरत किबला काबा बच
आगे पीछे का उसके बाद नहीं। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, पीर रोशन जमीन, पीर यहाँ जब रोशनी आ गई है तो दुनिया क्या कायनात भी हाल नहीं हो सकती। पीर देख ले, भूल जाओ आप लोग कि आप पीर को नहीं, अरे पीर तो आप हर वक्त है। वो पीर पीर नहीं जो रोशन जमीन ना हो, जो रोशन जमीन होता है अपने मुरीद को देखता है। तभी तो मेरे गौसे बाग फरमाते मेरा मुरीद पूरब के कोने हो मैं पश्चिम के कोने, अगर उसका सतर से कपड़ा हट जाए तो मैं दस्ते गौसियत बढ़ा के ढक देता। अमा हमारा पीर पीराने पीर का बेटा है, इतना तो नहीं मगर गिरे वक्त में काम तो आ सकता है। जो लेटा है वो औलादे गौसे आते हैं, वो यादगार गरीब नवाज पीर हसनैन करीमैन के मुकद्दर दो नूरी धारें जो चली, नूर की दो लहरें चली, एक हसनी हुसैनी, ये दोनों रिश्ते तो जहाँ जम हुए वहीं गौसे आजम बन गए। गरीब नवाज भी हसनी और हुसैनी है, गौसे पाक भी हसनी हुसैनी, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना पीर जिनके यहाँ आए हुए ये भी तो हुसैनी, हसनी हुसैनी तो आई है। तो प्यारे इतना सोचिएगा कभी नहीं गलत, मेरा पीर नहीं देखता, वो पीर पीर नहीं, वो मुरीद नहीं जो पीर की निगाह में। हाँ वो मुरीद बामुराद है जिसके पीर, जिसका पीर हर वक्त उसकी निगाह में। वो मुरीद बामुराद है जिसका पीर हर वक्त उसके ज़हनो फिक्र में हो, वो मुरीद बामुराद। और जो पीर को अपने ज़हन में न रख सके वो मुरीद बेमुराद। अगर पीर सबके देखता और बात है कि कहते हैं अली के बेटे अली छुपा लेते हैं। हुजूर ने सबको सब कुछ दिया, उमर को एक तिजारत दी, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तिजारत दी, उस्मान गनी को। अली से पूछा क्या कहा, हुजूर मुझे कुछ न दीजिए, जितने लोग के खैब खुलते जाएंगे अली उनको ढांपते जाएंगे। अली ने यही काम किया, अली के लाल के ढांपते। मगर आपको क्या करना, उम्मन लोग ये सोचते हैं कि जब पीर साहब के सामने रहेंगे तो हमसे ज़्यादा पीर साहब को कोई मानने वाले, लेकिन ऐसी अंदर का हाल अंदर वाले जाने। चाहत उसको कहते हैं जो यहाँ से मोहब्बत में और मवद्दत में बड़ा फर्क। मोहब्बत वो है जिसका इजहार ज़बान से है, मवद्दत वो है जो अंदर दिल में घूमती है। नबी के लालों से मोहब्बत की जाए, अपने पीर से मोहब्बत भी कीजिए, मगर इजहार कर दिया तो राज राज नहीं। यहाँ तो हजारों राज रखे जाते हैं, राज जब दिल में होता है बड़ा मजा आता है, जब जुबान पे आता है बेमजा होता है। बुजुर्गों ने हमारे जब राज रखा है तो ये कैफियत जिसपे नजर डाली उसे भी राजदार, जिसपे नजर डाली उसे भी कामयाब बना। मैं एक मिसाल पेश करूं कि मेरी निगाह से किताब गुजरी, इसका नाम है इल्मुल हैवान। इल्मुल हैवान ये सब चिड़िया चरंगुल जानवर जितने होते हैं, हैवान जो आते हैं, हम लोग हैवान है मगर हैवाने नातिक है। हाँ हैवाने नातिक के हंसते भी, हैवाने नातिक है बोलते भी, लेकिन हैवान मैंने जान वाला, जानवर मैंने जान वाला। तो एक किताब मैंने उसमें पढ़ी है, उसमें हर अंडा देने वाले जानवर जब अंडा देते तो अपने परों से ढांप के अपने खून की गर्मी से सेह देते। देखिए मुर्गी, कबूतर, कौवा, उसको अपने परों से ढाक लेते हैं, बाहर की ठंडी हवा न लगे, और अपने खून की गर्मी से उसको सेह देते हैं। तब कहीं जाके 10 दिन में, 5 दिन में, या जैसे भी अल्लाह की कुदरत उससे बच्चे। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो रहता पानी में, लेकिन अंडा जब देना होता तो खुशकी। हाँ वो है कछुआ। हाँ इसको रहना पानी में, खाना पानी में। हालांकि मछलियाँ भी पानी में अंडे देती हैं, उनके बच्चे होते हैं। मेढक पानी में अंडा देता है, उसी में उसके बच्चे होते हैं। लेकिन एक कछुआ है जो पानी में रहता है, लेकिन जब अंडा देने होता है तो बाहर निकलता है। अब
خشکی پہ بالو کی زمین کے اندر دریا کے کنارے بالو کی سطح ہوگی، نکل کے ہمارے محلے میں توپسیاں تھوڑے آئے گا، نکلے گا تو دریا کنارے ہوگا، ایسا تو مسیا چلا ہی انڈا دے دے، تو بالو کی سطح پہ خشکی میں آتا ہے اور انڈے دیتا ہے، اور انڈا دینے کے بعد اب وہ اڑتا نہیں، جدھر انڈا ہے ادھر نظر ہے، آیا سیدھے اور لوٹتا پلٹتے ہوئے، دشمن سے بھاگے گا سیدھے، کوئی دوڑائے گا بھاگے سیدھے، جان بچانا تو بھی سیدھے بھاگے لے جاؤ، انڈا دے گا تو وہ انڈے کی طرف چہرہ رکھے گا اور پچھڑتے پچھڑتے پانی تک نہیں آتا ہے کہ انڈا پھوٹ جائے گا، بچے ایک ایسا انڈا دینے والا جانور اپنا انڈا دے کے خالی اس پہ نظر رکھتا ہے، اپنی نگاہ گاڑ کے رکھتا ہے، نگاہ کے ریس کو اس پہ ٹکا کے رکھتا ہے، آتے آتے پانی، وہ پانی تک آتے آتے انڈے سے بچہ ہو جاتا ہے۔ اما میاں جب اللہ نے ایک جانور کی نظر میں یہ طاقت دی ہے تو خدا کے رسول کا بیٹا ولی بن کے نظر ڈالے گا تو ہمیں بدل نہیں سکتا، ہمیں ولی نہیں بنا سکتا۔ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو تو میرے غریب نواز دیکھے ولی نہ ہو جائے، غریب غوث پاک دیکھے ولی نہ ہو جائے، شمس پاک توجہ کرے ولی نہ ہو جائے، شمس عالم توجہ کرے ولی نہ ہو جائے، حضور نور الہدیٰ توجہ کرتے تو ولی نہ ہو جائے۔ ہمیں ولی نہ ہوگا، ولی صفت تو ہو جائے گا، ولی جیسا تو ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھے مولانا محمد معاذ الکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ وتیرہ کہاں ملے گا؟ ان کے آستانے میں رہو، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کا حال یہ توکل اللہ کی یہ عالم ہے کا یہ عالم ہے۔ کئی وقت کے فاقے میں گزرے ہوں گے، ہم کہتے ہیں وہ قادر مطلق جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، ہمیں شرابی کو مرغے کی ٹانگ دے رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، تو جو اللہ کا ولی وہ فاقے میں کیوں ہے؟ منزل یہاں یہ ہوتی ہے، یہ رب اور بندے کے درمیان معاہدہ رہتا ہے۔ اے رب تو کھلا کے راضی ہے تو تیرا بندہ کھا کے راضی ہے، ارے نہ کھلا کے تو راضی ہے تیرا بندہ نہ کھا کے۔ یہ منزل توکل کی ہوتی ہے، یہ فقر و فاقہ کی منزل ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ اگر 2-3 ٹیم کھانا نہ گئے ہم فاقہ کیا، حکمری کیا، نمازیں وہ نہیں چھوڑتے، فرائض ادا ان کی ہے، نوافل ادا ان کی ہے، سنت ادا ان کی ہے، تہجد ادا ان کا ہے، اوابین انہوں نے ادا کیا، اشراق انہوں نے کیا، چاشت انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد 3-4 دن سے فاقہ ہے۔ یہ فاقہ کیا ہے؟ فاقہ اسے نہیں کہتے، ہم فاقہ اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے فاقہ، فقر و فاقہ اسے کہتے ہیں کہ قدرت ہو مگر رضا الہی کے لیے نہ کھایا جائے، قابو ہو مگر اللہ کی خوشی کے لیے روک جائے۔ ہم لوگ 2-3 دن نہیں کھائیں گے تو کہیں گے بہت فاقہ کیا، فاقہ کیا کیا، اپنے کرم کا بھوگ کیا، کچھ ایسا الٹا سیدھا کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے بھوکا رکھ دیا، پیاسا رکھ دیا، تو وہاں اپنے عمل کا دخل ہوتا ہے۔ لیکن بزرگوں کے ہاں جو فاقے ہوتے ہیں وہ رضا الہی کو ہوتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کھایا بندے نے، اللہ بندے کی چاہت یہ ہے اگر تو چاہے گا تو میں کھاؤں گا، تو چاہے گا تو میں پیوں گا، تو کہے گا تو میں پیوں گا۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی وہ گیلان عجم میں پڑتا ہے، وہاں ایک کھنڈر تھا، اس میں برج آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ 12 سال تک غوث پاک اس میں آپ داخل ہوتے عبادت میں رہتے ہیں اور عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ جب تک تو نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا۔ 12 سال گزر جاتے ہیں غوث پاک، نہ ایک دانہ کھاتے ہیں، نہ ایک ٹکڑا نہ ایک قطرہ۔ 12 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آپ کی پیر مرشد کامل حضرت ابو سعید مبارک محمد مخزومی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، بنا ہوا گوشت، گھر روٹی، ٹھنڈا کٹورے پر لقمہ بناتے، منہ کے قریب لے جاتے، آپ آنکھیں کھول دیتے۔ میرے مرشد نے کہا بیٹے کھا لے، کہا نہیں، یہ میرے پیر میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے جب تک وہ کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا۔ کیا ناز برداری قدرت فرماتی ہے۔ حکم آیا، آواز آتی عبد القادر یہ ہاتھ تیرے پیر کا ہے، یہ دستے قدرت ہے، کھا لے۔ بندے کو بندگی پہ ایسا ناز کرنا چاہیے کہ خدا اپنے رحمت سے انتظام کرے۔
बुजुर्गों का हाल ये होता है कि हम और आप देखते कि नहीं खाते, खुदा जाने अल्लाह इनको क्या खिला देता है, अल्लाह इनमें कितनी कुव्वत डाल देता है, अल्लाह इनमें कितनी सकत डाल देता है। हम खा के नहीं बनियाना पढ़ पाते हैं। ये 5 3 नफ्ल की नमाज, 8 एक तहज्जुद, 9 और नमाज पढ़ रहे हैं, जब देखो तस्बीह पढ़ रहे हैं, जब देखो वजू से हैं, अल्लाह जाने इतनी देर में कई दफा सोते हैं, वजू तोड़ते हैं, गुस्ल टूटता है, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, मगर अल्लाह वालों की शान क्या है? वो अल्लाह की याद में है, अल्लाह उनके साथ है, वो अल्लाह की याद में है, अल्लाह की रहमत उनके साथ है, वो अल्लाह की याद में है, अल्लाह की कुदरत उनके साथ है। तो बुजुर्गों की जिंदगी को करीब से देखने के लिए कुरान में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, जैसा कि डरने का हक है। अब वो तरीका तुम्हें कहाँ मिलेगा? कहीं और ना जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदों की सोहबत में बैठो, वलियों की सोहबत में बैठो, रबी के लालों की सोहबत में बैठो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, तक़वा शिआर अल्लाह से खौफ, अल्लाह के खौफ से थर थर कांपने वालों की सोहबत में बैठो, अल्लाह की याद से, अल्लाह के खौफ से रोने वालों की सोहबत में बैठो। जब उनमें बैठोगे तो जिस रास्ते पे चल के वो अल्लाह के महबूब हो गए, उसी रास्ते पे तुम्हें चला देंगे, उसी रास्ते पे तुम्हें ले जाएंगे, और तुम्हें भी अल्लाह की महबूबत मिल जाएगी, अल्लाह का तकर्रुब मिल जाएगा, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी, अल्लाह के घर, अल्लाह की बारगाह से करीब कर दिए जाओगे। उनका जो काम है, अरबाब अदब जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत में जहाँ तक पहुँचे, नया रेश में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना, नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम। तू जग के सुल्तान तुम के लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। तू जग के सरताज तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। सूरत ऐसी मोहनी पायो, हक ने तुम्हें महबूब बनायो। सूरत ऐसी मोहनी पायो, हक ने तुम्हें महबूब बनायो। अर्ज़ पे सबने धूम मचायो, अर्श पे सबने धूम मचायो। मेरे मेहराज तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। है दो जग के सरताज तुम पे लाखों सलाम। अहद के रूप में आयो मौला, अहद के रूप में आयो मौला। अहमद नाम रखायो मौला, अहद के रूप में आयो मौला। अहमद नाम रखायो मौला। बिछड़े को रब से मिलाए मौला, बिछड़े को रब से मिलाए मौला। बिगड़ी बनायो काज तुम पे लाखों सलाम,
खार लगैया प्रेम की नैया गहरी नदिया तुम मोहम्मद पार लगैया बिन तुम्हारे है कौन खेवैया बिन तुम्हारे है कौन खेवैया है मारे सरताज तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम है दो जग के सरताज तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम शम्स है तुम्हारा दास कहाए तुम्हारे चरण पर शीस नवाए शम्स तोहरा दास कहाए तुम्हारे चरण पर शीस नवाए अपन हाथ तुमको धराए अपन हाथ तुमको धराए रखियो मोहम्मद लाज तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम है दो जग के सरताज तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह बख्श दो अब सबकी खताएं दूर हो गम की घटाएं भेज दो अपनी अताएं वजदे में सब यूं सुनाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नाज़ के पालों का सदका दुख भरे नालों का सदका या नबी सबको आता हो करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह सदका दो मौला अली का सदका दो गौसुल वरा का सदका दो ख्वाजा पिया का सदका दो शम्सुल बलिया का या नबी सलाम
الصلاة والسلام عليك يا قاسم الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. ہماری کا بادشاہ بند دروازہ کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات مبارک کی تلاوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز کرم میں آپ کی تفسیر پیش کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد خاندان نبی کے رسالت اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بزرگان دین کی بارگاہ میں مرحمت کے حروف اللہ جو مشیدین اس وقت میں ماہر حاضر سلام کے ساتھ سب تیری بارگاہ میں اللہ اس میں لفظی معنی کو خطا لفظ کی مولا انتظام اسلامی کو کبھی ہوئی مولا اٹھنے بیٹھنے کسی طرح کی بے ادبی ہوئی مولا اللہ ذکر و بیان میں کوئی لفظی معنی خطا لفظ کی مولا اپنے شان رحیمی کریم سے معاف فرما اسے اپنے رحمتوں میں قبول فرما اپنی رحمتوں میں قبول و مقبول فرما کہ ہمارے قوم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ خدا اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت العدا حضور کے اللہ بیان کرام رسول اعظم علیہ السلام نے اللہ کو بشارت کو بھی شہید اللہ کو بشارت کو بھی شہید رسول علیہ السلام کے دربار قرآن میں عطا اے اللہ ان کے تصدق و خیر تمام کامل صحابہ خلفاء راشدہ کاملہ ازواج النبی بنات النبی اخوات النبی ابناء النبی اولاد النبی خصوصا بالخصوص حضرت مولائی کائنات مشکل مشاہد عالم مشکل مشاہ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی ذل کریم کی بارگاہ ناز میں عطا فرما حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دربار میں عطا فرما حضرت امامین حسنین کریمین حضرت امام مسیح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے اولاد امجاد کی بارگاہ میں اے اللہ اپنے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام شہزادے شہزادیوں کے دربار میں اے اللہ تمام بانوان طہارت سیدانیہ پاک باز خواتین خاندان نبوت فردن وعدہ فردن سب کی بارگاہ حضور میں اے اللہ خاندان حضور کے وسیلے سے جملہ صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعین صدیقین صالحین شہدائے بدوات و سرایا بدر و حنین خیبر و خندق کے تمام شہدائے کرام شہدائے کرب و بلا 72 باغ لوگوں سے قدسیہ 84 انفاس مقدسہ کی بارگاہ شہادت میں عطا فرما اے اللہ تمام شہیدان کرب و بلا کے وسیلے سے پروردگار عالم تمام اولیاء امت محمدیہ تمام سلاسل بزرگان دین کی بارگاہ میں عطا فرما خصوصاً بالخصوص حضور غوث الخندانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیر لاسانی سرچشمہ سلطانی پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا شیخ محمد الحق قدیر محمد الدین شیخ القادر الجیلانی پیران پیر دستگیر روشن غمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ غوثیت میں عطا اے اللہ سرکار غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء عالم کی بارگاہ میں تمام بہت مراتب درجات ولایت سب کو عطا فرما سلسلہ مسلسلہ والی خواجہ خواجگان مالک ہندوستان عطائے رسول چمن شان زہرا کے پھول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری میری بہشتی رضی مولا کے دربار نور میں عطا فرما اللہ ہمارے خواجہ حضور کے وسیلے سے اولیاء ہندو پاک گوشہ گوشہ چپا تمام سلاسل کے تمام بزرگوں بارگاہ میں عطا فرما میرا خدا کی خصوصاً پروردگارہ مولا تبارک و تعالی سلسلے چشت اہل بیت کے بزرگوں بارگاہ میں عطا فرما سلسلے قادریہ سہروردیہ ابو الولائیہ اور تمام سلاسل کے جتنے بزرگان کی مولا سب کے نقشبندیہ سلسلے تیمیہ اور تمام سلاسل کے بزرگوں بارگاہ میں سلسلے اشرفیہ سلسلے تمام برکاتیہ الہ العالمین تمام سلاسل کے بزرگوں بارگاہ میں عطا فرما پروردگارہ مولا تبارک و تعالی سب کی بارگاہوں شیخ ہوتے ہوئے فرزند رسول دل بند بدول حضور شمس الدین علیہ رضوان کی بارگاہ میں فرما دادا جان کی بارگاہ میں نظر مولا فرما اے اللہ دادا جان کے وسیلے سے حضرت سید افتخار الحق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا فرما ان کے وسیلے سے حضرت سید شمس الحق علیہ رضوان کی بارگاہ میں عطا فرما ان کے وسیلے سے حضرت عالم علیہ رضوان کی بارگاہ میں عطا فرما ان کے وسیلے سے سید نور الہدیٰ قادری علیہ رضوان کی بارگاہ میں عطا فرما اے اللہ سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ بلالائیہ جہانگیریہ اللہ خصوصاً سلسلے افتخاریہ تمام بزرگوں بارگاہ میں سب کے پوری برکات کے چشمے کو بال مولا تمام اکتساب فیض کرنے والوں کا دامن کر دے مولا سب کے کشکول دل کو اللہ وسیع و عریض فرما دے اے اللہ روحانیت کی حصے عطا فرما
فرما، اے اللہ روحانی تازگی عطا فرما، اے اللہ نگاہوں میں نور عطا فرما، اے اللہ قلب کو سرور عطا فرما، اے اللہ ہمیں اوراد و وظائف اپنے پیرانے طریقہ سے جو ملے مولا ان پہ عادی بنا دے مولا، ہمیں فرائض و واجبات سننوں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سلسلے سے جو ہمیں اوراد عطا ہوئے مولا انہیں خوب پڑھنے کی اور خوب و برکات کی سلسلہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کو بیٹھنے میں کوئی بہتری ہوئی مولا، ذکر و بیان میں کوئی لفظ مانی عطا ہوئی مولا، اے اللہ بہتری کو عطا کو ہمارے دل و دل سے سب سے معاف فرما۔ اب ان کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے حدیث کو ہیں، آپ کا معاف فرمائے اور ہر ایک کے دل کا حال ان پہ روشن ہے، سب کے دستور دل کو روشنی سے بھر دو، توبہ کی توفیق عطا ہو اور ذکر و اذکار کی توفیق عطا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ رزق حلال قسمت رزق عطا ہو، بیمار جو ہیں انہیں دولت شفا عطا ہو، کمزور ہیں انہیں قوت طاقت و قوت عطا ہو، بے اولاد ہونے اولاد کی نعمت عطا ہو، با اولاد ہو کے اولاد کو والدین کا مطیع و فرمانبردار بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صل علی سیدنا محمد ونبینا مولانا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وعترته وأولياء أمته وشهداء محمده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔